السلام علیکم۔ اب تک کی خبروں کے ساتھ میں ہوں شاہد افراز خان۔ سب سے پہلے اہم خبروں کا خلاصہ۔ 20ویں CPC سینٹرل کمیٹی کا تیسرا کل رکنی اجلاس جولائی میں منعقد ہوگا۔ امریکہ کی جانب سے نام نہاد حد سے زیادہ پیداوار ایک جھوٹا بیانیہ ہے، چینی وزارت خارجہ۔ بیجنگ میں تیسرے گلوبل میڈیا انوویشن فورم کا انعقاد۔ اور اب خبریں تفصیل کے ساتھ۔ CPC سینٹرل کمیٹی کے پولیٹیکل بیورو نے 30 اپریل کو منعقدہ ایک اجلاس میں رواں سال جولائی میں بیجنگ میں 20ویں CPC سینٹرل کمیٹی کا تیسرا کل رکنی اجلاس بلانے کا فیصلہ کیا ہے۔ اجلاس میں موجودہ معاشی صورتحال اور معاشی امور کا جائزہ لیا گیا اور دریائے یانگسی ڈیلٹا کی مربوط اور اعلیٰ معیار کی ترقی کو مسلسل اور گہرائی سے فروغ دینے پر متعدد پالیسیوں اور اقدامات پر تجاویز کا جائزہ لیا گیا۔ CPC کی مرکزی کمیٹی کے جنرل سیکرٹری شی جن پنگ نے اجلاس کی صدارت کی۔ اجلاس میں نشاندہی کی گئی کہ حالیہ اور آئندہ دور چینی طرز کے جدید کاری کے لیے ایک اہم دور ہے۔ اجلاس میں واضح کیا گیا کہ پائیدار معاشی بحالی کو اب بھی بہت سے چیلنجز کا سامنا ہے اور بیرونی ماحول کی پیچیدگی، شدت اور غیر یقینی صورتحال میں نمایاں اضافہ ہوا ہے۔ اسی دوران یہ مد نظر رکھا جائے کہ چین کی اقتصادی بنیاد کی بحالی موجودہ معاشی آپریشن کی بنیادی خصوصیت اور رجحان ہے، اور یہ ضروری ہے کہ ایک نئے ترقیاتی نمونے کی تعمیر میں تیزی لائی جائے، اعلیٰ معیار کی ترقی کو فروغ دینے پر توجہ مرکوز کی جائے اور معاشی بحالی کے بڑھتے ہوئے رجحان کو مؤثر طریقے سے مستحکم اور بڑھایا جائے۔ اجلاس میں اس بات پر بھی زور دیا گیا کہ میکرو اکنامک پالیسیوں کو مؤثر انداز میں نافذ کرنا اور ایک فعال مالیاتی پالیسی اور دانشمندانہ مانیٹری پالیسی کو نافذ کرنا ضروری ہے۔ نئی شہرکاری کو مزید فروغ دینا اور کھپت اور سرمایہ کاری کی صلاحیت کو جاری رکھنا ضروری ہے۔ یہ ضروری ہے کہ پبلک پرائیویٹ تعاون کے لیے ایک نیا میکانزم نافذ کیا جائے اور نجی سرمایہ کاری کی روح کو مکمل طور پر متحرک کیا جائے۔ اجلاس میں اس بات پر بھی زور دیا گیا کہ اصلاحات کو مزید گہرا کرنے اور کھلے پن کو وسعت دینے، ایک متحد قومی مارکیٹ کی تعمیر اور مارکیٹ اکانومی کے بنیادی نظام کو بہتر بنانے کی ضرورت ہے۔ خطرات کو کم کرنے کے لیے چھوٹے اور درمیانے درجے کے مالیاتی اداروں کے اصلاحات کو فروغ دینا جاری رکھا جائے گا اور کیپٹل مارکیٹ کے صحت مند ترقی کو فروغ دینے کے لیے متعدد اقدامات کیے جائیں گے۔ چین کی وزارت خارجہ کے ترجمان لین جین نے 30 تاریخ کو اوجومیا پریس کانفرنس میں امریکی وزیر خارجہ اینٹونی بلنکن کے نام نہاد چین کی حد سے زیادہ پیداوار کے بیانیے سے متعلق پوچھے گئے سوال کا جواب دیتے ہوئے کہا کہ یہ بظاہر معاشی مسائل کے بارے میں ہے، لیکن در حقیقت یہ تقابلی فوائد کے بنیادی اصول کی خلاف ورزی ہے جو 200 سال سے زیادہ عرصے سے مغربی معاشیات کا بنیادی اصول رہا ہے، اور تمام ممالک اپنے تقابلی فوائد کے ساتھ مصنوعات تیار اور برآمد کریں گے جو بین الاقوامی تجارت کا جوہر ہے۔ ترجمان نے کہا کہ اگر پیداوار اپنے ملک کی ضروریات سے زیادہ ہو تو اسے اوور کیپیسٹی کہا جاتا ہے اور پیداواری صلاحیت کو کم کرنے کا مطالبہ کیا جاتا ہے، لیکن ممالک کے درمیان تجارت کو کس اعتبار سے دیکھا جائے؟ چین کی برقی گاڑیوں کے برآمدات پیداوار کا 12% ہیں، جس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ حد سے زیادہ پیداوار ہے، تو جرمنی کی کاروں کی پیداوار کا 80%، جاپان کی 50% اور امریکہ کی 25% کاروں کی پیداوار برآمد کی جاتی ہے۔ کیا اسے بھی سنگین حد سے زیادہ پیداوار نہیں کہا جائے گا؟ 2030 تک نئی توانائی کی گاڑیوں کی عالمی طلب 45 ملین تک پہنچ جائے گی، جو 2022 کے مقابلے میں 4.5 گنا زائد ہے۔ فی الحال عالمی پیداواری صلاحیت مارکیٹ کی حقیقی طلب کو پورا کرنے سے کوسوں دور ہے، تو ہم اسے اوور کیپیسٹی کے بارے میں کیسے کہہ سکتے ہیں؟ امریکہ جانتا ہے کہ یہ معاشیات کے عام فہم اور صنعتی ترقی کے حقائق کی خلاف ورزی کرتا ہے اور چین پر حد سے زیادہ پیداوار کا لیبل بھی لگاتا ہے، جو پوری طرح سے ظاہر کرتا ہے کہ نام نہاد حد سے زیادہ پیداوار مارکیٹ سے اخذ کردہ نتیجہ نہیں ہے، بلکہ مصنوعی طور پر تیار کردہ غلط بیانیہ اور سیاسی علمی ہیرا پھیری ہے، جس کا مقصد چین کی اعلیٰ معیار کی ترقی کو روکنا اور چین کو جائز ترقی کے حق سے محروم کرنا ہے۔ 30 اپریل کو چینی وزارت خارجہ کے ترجمان لین جین نے معمول کی پریس کانفرنس میں جزیرہ ہوانگین پر فلپائن کی اشتعال انگیزی کے بارے میں نامہ نگاروں کو بتایا۔ ترجمان نے کہا کہ جزیرہ ہوانگین چین کا فطری علاقہ ہے اور فلپائن کے کوسٹ گارڈ کے جہازوں اور بحری جہازوں نے چین کی رضامندی کے بغیر ہوانگین جزیرے کے پانیوں میں داخل ہو کر چین کی خود مختاری کی سنگین خلاف ورزی کی ہے۔
چائنا کوسٹ گارڈ نے قانون کے مطابق انہیں ملک بدر کرنے کے لیے ضروری اقدامات کیے ہیں۔ چین فلپائن کو مشورہ دیتا ہے کہ وہ فوری طور پر اپنے توہین آمیز اور اشتعال انگیز اقدامات بند کرے اور اپنے خود مختاری کے تحفظ کے لیے چین کے پختہ عزم کو چیلنج کرنے سے گریز کرے۔ 30 اپریل کو چینی وزارت خارجہ کے ترجمان لنجن نے یومیہ پریس کانفرنس میں فلسطینی فتح اور حماس کے دو دھڑوں کے درمیان بیجنگ میں ہونے والی مشاورت سے متعلق سوال کا جواب دیا۔ ترجمان نے کہا کہ چین کی دعوت پر فلسطینی نیشنل لبریشن موومنٹ فتح اور اسلامی مزاحمتی تنظیم حماس کے نمائندے چند روز قبل مشاورت کے لیے بیجنگ آئے تھے اور انٹرا فلسطین مصالحت کو فروغ دینے کے لیے گہری اور واضح بات چیت کی گئی۔ فریقین فلسطینی عوام کے جائز قومی حقوق کی بحالی کے لیے چین کی جانب سے ان کے منصفانہ مقصد کی بھرپور حمایت کو سراہتے ہیں۔ انہوں نے فلسطین کے اندرونی اتحاد کو مضبوط بنانے کی کوششوں پر چین کا شکریہ ادا کیا اور مذاکرات کے اگلے مرحلے کے خیال پر اتفاق کیا۔ 29 اپریل کو بیجنگ میں چائنا میڈیا گروپ کی میزبانی میں تیسرا گلوبل میڈیا انوویشن فورم منعقد ہوا۔ ذہانت برائے بھلائی، مشترکہ ذمہ داری، مصنوعی ذہانت، میڈیا گورننس کے موضوع پر موجودہ اجلاس میں عالمی تنظیموں، چینی اور غیر ملکی مین اسٹریم میڈیا تنظیموں، چینی اور غیر ملکی تھنک ٹینکس، ملٹی نیشنل انٹرپرائزز اور دیگر شعبوں کے 200 سے زائد نمائندوں نے آن لائن اور آف لائن شرکت کی۔ سی پی سی سینٹرل کمیٹی کے تشہیری شعبے کے نائب سربراہ اور سی ایم جی کے صدر شین ہائی شنگ نے کہا کہ ہمیں انسانی اخلاقیات پر مبنی مصنوعی ذہانت کو فروغ دینا چاہیے اور قیمتی مصنوعی ذہانت کے لیے مل کر کام کرنا چاہیے۔ مصنوعی ذہانت کی حفاظت اور کنٹرول کی صلاحیت کو بلند کرنا چاہیے اور مشترکہ طور پر ذمہ دار مصنوعی ذہانت کی تعمیر کرتے ہوئے کثیر الجماعتی تعاون اور پائیدار مصنوعی ذہانت کی تعمیر کے لیے مل کر کام کرنا چاہیے۔ انہوں نے کہا کہ چائنا میڈیا گروپ دنیا بھر کے دوستوں سے سیکھنے، مشترکہ طور پر مصنوعی ذہانت کے لامحدود امکانات کو بروئے کار لانے اور بنی نوع انسان کے ہم نسل معاشرے کی تعمیر میں مزید مثبت توانائی کے اضافے کے لیے تیار ہے۔ ایک ویڈیو پیغام میں WIPO کے ڈائریکٹر جنرل ڈیرن ٹانگ نے کہا کہ چین ہمیشہ جدت طرازی اور تخلیقی صلاحیتوں کے لیے پرعزم رہا ہے، لہٰذا یہ حیرت کی بات نہیں ہے کہ چین مصنوعی ذہانت کی ترقی میں ایک عالمی رہنما بن رہا ہے۔ انہوں نے کہا کہ WIPO مصنوعی ذہانت کے مناسب استعمال کو یقینی بنانے کے لیے وسیع پیمانے پر مضبوط تعاون کے لیے پرعزم ہے۔ متعدد عالمی تنظیموں، عالمی مین اسٹریم میڈیا کے سربراہان، معروف اسکالرز اور ملٹی نیشنل انٹرپرائزز کے ایگزیکٹوز نے بھی ویڈیو لنک کے ذریعے فورم میں پیغامات بھیجے، جس میں تبادلوں کو مضبوط بنانے، عملی تعاون کو گہرا کرنے اور مشترکہ طور پر مصنوعی ذہانت کی عالمی گورننس کو فروغ دینے کے لیے دنیا بھر کے میڈیا ساتھیوں کے ساتھ مل کر کام کرنے پر آمادگی کا اظہار کیا گیا۔ فورم کے ایک اہم نتیجے کے طور پر چائنا میڈیا گروپ کے سربراہ شین ہائی شنگ، ABU کے سیکرٹری جنرل اور عالمی میڈیا تنظیموں کے نمائندوں، ABU کے CEO گیرگوجیکا، لاطینی امریکی پریس یونین کے جنرل مینیجر خوان کارلوس اور ABU کے ٹیکنیکل ڈائریکٹر ویزل بینگ بائی نے مشترکہ طور پر میڈیا کی مصنوعی ذہانت کی حکمرانی پر ایکشن انیشیٹو جاری کیا۔ یہ اقدام CMG اور عالمی میڈیا تنظیموں جیسے ایشیا پیسیفک براڈ کاسٹنگ یونین، عرب اسٹیٹ براڈ کاسٹنگ یونین، افریقن براڈ کاسٹنگ یونین، یورپی نیوز ایکسچینج الائنس اور لاطینی امریکی پریس یونین نے مشترکہ طور پر اٹھایا تھا۔ 29 اپریل کو سعودی وزیر خارجہ فیصل بن فرحان نے فلسطین اسرائیل تنازع پر بات چیت کے لیے سعودی دارالحکومت ریاض میں امریکہ کے ساتھ 6 افریقی وزارتی مشاورتی اجلاس کی میزبانی کی۔ اجلاس میں قطر کے وزیر اعظم اور وزیر خارجہ، متحدہ عرب امارات کے وزیر خارجہ، اردن کے نائب وزیر اعظم اور وزیر خارجہ، مصر کے وزیر خارجہ، فلسطین لبریشن آرگنائزیشن کی ایگزیکٹو کمیٹی کے سیکرٹری جنرل اور امریکہ کے وزیر خارجہ نے شرکت کی۔ اجلاس میں فلسطین اسرائیل تنازع کی تازہ ترین پیش رفت پر توجہ مرکوز کی گئی۔ شرکاء نے عالمی انسانی قانون کے مطابق شہریوں کے تحفظ کو یقینی بناتے ہوئے تنازع کے خاتمے کے لیے فوری اور جامع جنگ بندی کی ضرورت پر زور دیا۔ اجلاس میں اس بات پر بھی زور دیا گیا کہ انسانی بحران کے خاتمے کے لیے غزہ کی پٹی کے تمام علاقوں تک انسانی امداد کی رسائی کو یقینی بنانے کے لیے تمام پابندیاں اور رکاوٹیں ہٹائی جائیں۔ اس کے علاوہ اجلاس میں فلسطینی ریاست کے قیام کی حمایت سے متعلق امور پر بھی تبادلہ خیال کیا گیا اور امید ظاہر کی گئی ہے کہ 2 ریاستی حل اور متعلقہ عالمی قراردادوں کی بنیاد پر 1967 کی سرحدوں پر مبنی ایک مکمل اور خود مختار آزاد فلسطینی ریاست قائم کی جائے گی، جس کا دارالحکومت مشرقی یروشلم ہوگا۔ اسی کے ساتھ خبریں ختم ہوئیں۔